السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج نورانی قاعدے کی کلاس میں ہم اور آپ پڑھیں گے تختی نمبر 19 جو کہ ہوگا مد کا بیان۔ سب سے پہلے دعا پڑھ لے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 19 مد کا بیان۔ مد کسے کہتے ہیں؟ مد کہتے ہیں ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو، یعنی کہ جو ہم ایک الف کھینچتے آ رہے ہیں، یعنی کہ الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، اس کو جو ہم کھینچتے ہیں اس سے زائد کھینچنے کو مد کہا جاتا ہے۔ مد کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہاں پر 3 قسمیں بیان کی گئی ہے جو ہم اور آپ آج پڑھیں گے، لیکن ایک اور بھی قسم ہے مد کا جو ہم تجوید کے جو ایڈوانس لیول والا جو بک ہوتا ہے اس میں پڑھیں گے۔ یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن میں کچھ ذکر کر دوں گی یہاں پر کہ وہ کون سا مد ہوتا ہے اور وہ کس صورت میں کیا جاتا ہے۔ تو پہلے تو دیکھیں یہاں پر 3 مد کا بیان ہے، 3 پوائنٹ دیا ہوا ہے۔ نمبر 1، حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کے بعد۔ اب حروف مدہ سمجھنا ہے کہ حروف مدہ کیا کیا ہے۔ حروف مدہ ہے الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ یہ جو 6 ہے یہ حروف مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ کے مطلب ہی ہے کہ ایک الف کے برابر جسے ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں اسے کہتے ہیں حروف مدہ۔ تو ان جو 6 چیزوں کو جو میں نے آپ لوگوں کو ابھی بتایا ہے، ان 6 کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، یعنی کہ مد کا نام بتایا جا رہا ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو، یعنی کہ اسی کے جسٹ ساتھ میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 2، حروف مدہ کے بعد یعنی کہ جو 6 چیزیں بتائی اس کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ اب پہلا کلمہ اور دوسرا کلمہ کیا ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کو میں ابھی سمجھاؤں گی کہ پہلا کلمہ کیا ہوتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے نیا ہوگا کہ پہلا کلمہ کیا ہوتا ہے، دوسرا کلمہ کیا ہوتا ہے، تو وہ میں ابھی تفصیل سے بتاؤں گی۔ پہلے پوائنٹ پڑھ لیتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ یہ 3 پوائنٹ بتا دیا گیا ہے، یعنی کہ 3 مد کا یہاں پر بیان ہے، مد متصل، مد منفصل اور مد لازم۔ ایک اور مد ہوتا ہے جس کا بیان یہاں پر نہیں ہے، وہ انشاءاللہ تعالی میں آگے جب بھی آئے گا تو میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گی۔ اس مد کا نام ہے مد عارض۔ کیا نام ہے؟ مد عارض۔ وہ مد کب ہوتا ہے؟ جب بھی ہم وقف کرتے ہیں نا واو مدہ پر یا حروف لین پر، جب بھی مدہ یا لین پر ہم وقف کرتے ہیں اور آخری حرف کو ہم وقف کرنے کی وجہ سے ساکن بناتے ہیں، تب وہاں پر مد عارض کرتے ہیں، وہاں پر 3 سے 4 الف کے بقدر کھینچا جاتا ہے، اسی کو کہتا ہے مد عارض کرنا۔ مد عارض اسی کو کہا جاتا ہے نا۔ حروف مدہ یا حروف لین کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے اگر ساکن ہو تو اس مد کا نام ہے مد عارض، ٹھیک ہے۔ وہاں پر مد کا کوئی بھی سائن نہیں ہوگا۔ مد کا سائن کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مد کا سائن ہے نا، ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہاں ہے مد کا سائن، اس طرح کا مد کا سائن وہاں پر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن وہاں حروف مدہ ہوگا یا حروف لین ہوگا،
اس کی وجہ سے آخری حرف کو ہم ساکین بنائیں گے جب، اور وہاں پر وقف کریں گے، یعنی کہ ساکین جو حرف بنائیں گے اس سے جسٹ پہلے یا تو حروف مدہ ہوگا یا حروف لین ہوگا، تو اس کے آخری حرف کو جب ہم ساکین بنائیں گے تو وہاں پر مد کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یہی ہوتا ہے مد عارض کرنا، ٹھیک ہے۔ وہاں پر کوئی بھی سائن نہیں ہوگا مد کا، وہ ہمیں خود سے سمجھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب ہم آگے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کو تفصیل سے بتاؤں گی۔ ابھی فی الحال جو قرآن پاک میں آپ کو مد نظر آئے گا سائن کے ساتھ، وہ یہ 3 مد ہے جو کہ ہے مد متصل پہلا، دوسرا ہے مد منفصل، تیسرا ہے مد لازم۔ مد متصل کب ہوتا ہے؟ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، اور حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، اور حروف مدہ کے بعد والے حرف پر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ اب ہم لوگ پڑھیں گے کہ وہی ساتھ میں جو کلمہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اور دوسرا کلمہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کلمے اور دوسرے کلمے ہم کس طرح سمجھیں گے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا مد متصل، اور یہ ہے مد منفصل، اور نیچے جو دیا گیا ہے مد لازم، یعنی کہ تینوں کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے، تینوں کی مثالیں دی گئی ہے۔ مد متصل کا کیا بیان تھا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آئے گی تو مد متصل ہوگا، ہے نا۔ اب دیکھیے جیم الف مد زبر جا اور حمزہ زبر آ، جا، تو یہ جا جو ہے یہ ایک کلمہ ہے، یعنی کہ اس کو ملا کر ہی پڑھیں گے، یہ ایک کلمہ ہے، اس کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا، یہ الگ الگ نہیں ہے، یہ کسی بھی الف کے ذریعہ سے جڑا ہوا نہیں ہے یا کسی بھی حرف کے ذریعے سے جڑا ہوا نہیں ہے، تو یہ کہلائے گا ایک کلمہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے سیئت یہ بھی ہے ایک کلمہ، ٹھیک ہے۔ سو یہ بھی ہے ایک کلمہ۔ اب کیا کہا جا رہا ہے مد متصل میں کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آئے تو مد متصل ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھیے آپ لوگوں کو میں سمجھاتی ہوں کہ جیم الف ہے نا، جیم الف زبر جا، ابھی مد کو نہیں دیکھنا ہے، مد کو آپ نہ دیکھیں ابھی، جیم الف زبر جا ہے نا، تو کیا ہوگا الف خالی سے پہلے زبر ہے نا، الف مدہ ہو رہا، کیا کہا جا رہا حروف مدہ کے بعد، ٹھیک ہے۔ یہ حروف مدہ ہو گیا نا، یہ الف مدہ کا قاعدہ ہے، اس کے اوپر مد ہے، الف مدہ ہے اس کے اوپر مد ہے، اور اسی کے ساتھ میں حمزہ آ رہی ہے نا، وہی بتایا گیا نا اوپر کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، یعنی کہ اسی کے ساتھ ہو تو وہ مد متصل کا قاعدہ ہوگا، ہے نا۔ تو ساتھ میں ہے، یہاں بھی دیکھیے سی کیا ہے، ابھی مد کو نہ دیکھے، سی میں کون سا قاعدہ ہے، یا مدہ کا قاعدہ ہے نا، تو کیا کہا گیا حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں، دیکھیے یا مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے نا، تو ہو گیا نا حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی ساتھ کلمے میں، تو یہ بھی ہو گیا مد متصل۔ آگے چلیے سو، یہاں دیکھیے وا مدہ ہوا، وا مدہ ہے نا، اگر مد ہٹا دیا تو وا مدہ ہے، حروف مدہ کے بعد کیا ہے حمزہ اسی کے ساتھ میں ہے نا، تو یہ تینوں مثالیں کیا ہے مد متصل کی، حمزہ اسی کے ساتھ آئے گی، اسی کلمے میں حمزہ ہوگی، حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ساتھ آ رہی ہے تو وہ مد متصل ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کا اپوزٹ کے حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، ٹھیک ہے، جو مد ہو وہ ایک پہلے کلمے میں ہو اور حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو وہ ہوگا مد منفصل، کیا ہوگا منفصل۔ جیسے اس کی جو مثالیں دی ہوئی ہے یہ دیکھیے، اب دوسرے کلمے آپ کو سمجھ میں آئے گی، فا یا زیر کیا ہے، فی ہے نا، حروف مدہ ہے، ٹھیک ہے، فی، اور اس کے بعد حمزہ دیکھیے دوسرے کلمے میں ہے، یہ فی ایک الگ کلمہ ہے اور یہ امرینا ایک الگ کلمہ ہے، ٹھیک ہے، فی امرینا یہ دونوں کو جوڑ کے یہاں پر لکھا گیا ہے، تو یہ جو حمزہ ہے یہ امرینا کے ساتھ ہے، حمزہ امرینا ہے نا، اور فی ایک الگ ہے،
तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है मद्दे मुनफसिल में कि हरफ मद के बाद हमजा जो है वो दूसरे कलमे का होगा, तो वहां पर मद्दे मुनफसिल होगा। तो ये फी एक अलग कलिमा है और ये अमरीना एक अलग कलिमा है, और अमरीना के साथ है हमजा अमरीना का है, तो ये हमजा दूसरे कलमे में माना जाएगा और ये फी एक अलग कलमे में माना जाएगा। तो ये हो गया मद्दे मुनफसिल। उसी तरह से यहाँ देखिए ला एक अलग कलिमा है, इलाहा एक अलग है, दोनों जोड़ के आ रहा है, यही है मद्दे मुनफसिल। ठीक है, यहाँ देखिए अलिफ मद्दा है ना, हरूफ मद्दा क्या है, अलिफ मद्दा। हरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में यहाँ भी आया, यहाँ जो आ रहा था ये एक ही कलमे में है ना। तो मद्दे मुत्तसिल का क्या है कि हम हरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में होगी, और मद्दे मुनफसिल का क्या है कि हरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में होगी। ठीक है, इन दोनों में यही फर्क है, इसको खूब अच्छी तरह से याद रखें। उसी तरह देखिए इन्ना अंज़लना, इन्ना एक अलग कलिमा है और अंज़लना एक अलग कलिमा है, और हमजा किसका है, अंज़लना का है, तो ये अलग कलिमा है, ये अलग कलिमा है। और हरूफ मद्दा यानी कि यहाँ देखिए अलिफ मद्दा होगा ना, हरूफ मद्दा है, इसके ऊपर मद है, हरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलिमे में है, तो यही बताया जा रहा है कि जब भी दूसरे कलिमे में हमजा आ जाए हरूफ मद्दा के बाद, तो वो मद्दे मुनफसिल का कायदा होगा, उस मद को कहते हैं मद्दे मुनफसिल। और उसका साइन क्या होगा, इस तरह से थोड़ी बारीक और थोड़ा छोटा। ये देखिए मद्दे मुत्तसिल डार्क है ना, मोटा भी है और बड़ा भी है ना। ये मद का कैसा साइन है और ये मद का कैसा साइन है। ठीक है, साइन की वजह से भी आप समझ सकते हैं, और वो कायदा भी याद होना चाहिए, वो जो डिफिनेशन बताया गया है कि मद्दे मुत्तसिल कब होता है, मद्दे मुनफसिल कब होता है, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात पूछा जाता है, एग्जामों में पूछा जाता है कि मद्दे मुत्तसिल कब होता है, मद्दे मुत्तसिल किसे कहते हैं, तो आपने जवाब देना है कि हरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलिमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल कहलाती है। और अगर पूछा जाए मद्दे मुनफसिल किसे कहते हैं, तो आपने कहना है कि हरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलिमे में हो तो मद्दे मुनफसिल होगा। इस तरह से भी पूछा जाता है। और बाज़ औक़ात आपको कुरान शरीफ में मद्दे मुत्तसिल की जो मिसालें होती है वो दिखाकर पूछा जाएगा, जैसे कि ये जा आ है ना, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा होगा, जैसे यहाँ पर तो मद्दे मुत्तसिल लिखा हुआ है, ये चूंकि नूरानी कायदा है, तो कुरान में तो कुछ लिखा हुआ नहीं होगा, तो आपको जा आ दिखाकर पूछा जाएगा कि ये यहाँ पर कौन सा मद हो रहा है और कितना खींचा जाएगा। तो आपने कहना है कि ये मद्दे मुत्तसिल है। तो आप ये कब कह पाएंगे, जब आपको डेफिनेशन जो तारीफ बताई गई है मद्दे मुत्तसिल का वो आपको याद होगा, तभी आप कह पाएंगे। तो एग्जाम्स में इस तरह से, जो मदरसों में एग्जाम होता है उसमें इस तरह से पूछा जाता है कि जा आ में ये जो मद है ये कौन सा मद है और क्यों है। अगर आपने कह दिया कि ये मद्दे मुत्तसिल है, तो ये मद्दे मुत्तसिल क्यों है, फिर ये सवाल होगा। तब आपने कहना है कि हरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में है, इसीलिए ये मद्दे मुत्तसिल है। मद्दे मुत्तसिल की यही तारीफ है। और फिर पूछा जाएगा इस तरह से, फी अमरीना दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा यहाँ पर कौन सा मद है, तो आपने बोलना है ये मद्दे मुनफसिल है। फिर पूछा जाएगा क्यों, तो क्यों का जवाब होगा कि हरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलीमे में है। ठीक है, इस तरह से अगर ऐसा भी होता है सवाल, और बाज़ औक़ात सवाल ऐसा भी होता है कि हरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलमे में हो तो ये कौन सा मद कहलाता है, तो आपका जवाब होगा मद्दे मुनफसिल मद कहलाता है। बाज़ औक़ात पूछा जाता है कि हरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में हो तो कौन सा मद कहलाएगा, तो आपने जवाब होगा मद्दे मुत्तसिल। तो जो मदरसे में जो हम लोगों ने पढ़ा है और जितनी मेरी बहनें पढ़ी हो उनको भी मालूम होगा कि एग्जाम्स जो होते हैं ना मदरसों में, तो बहुत अलग अलग तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत घुमा फिरा करके, मतलब पुख्ता याद है या नहीं याद है,
تو اس طرح سے بہت سارے کوشچنز پوچھے جاتے ہیں جو زبانی ایگزام ہوتا ہے نا وہ وہاں پر پوچھا جاتا ہے اور اسی وقت آپ کو جواب دینا ہوتا ہے. تو یہ دو مد سمجھ میں آ گیا کہ مد متصل کسے کہتے ہیں, مد منفصل کسے کہتے ہیں. اب تیسرا ہے مد لازم. مد لازم کہتے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد جسٹ بعد والے حرف پر یا تو جزم آئے گا یا تشدید آئے گا تو وہ کہلائے گا مد لازم. تو یہاں دیکھیے حروف مدہ ہے, یہ ہے نا کھڑا زبر ہے, کھڑا زبر حروف مدہ کے اندر ہی آتا ہے نا, اسے بھی تو ہم ایک الف کے بقدر کھینچ کر پڑھتے ہیں. تو یہ حروف مدہ کے بعد کون سا حرف ہے؟ لام. لام کے اوپر کیا آ گیا؟ جزم آ گیا. اوپر کہا جا رہا ہے کہ حروف مدہ کے بعد والے حرف کے اوپر اگر جزم ہو یا تشدید ہو, دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو تو وہاں مد لازم کا قاعدہ بنتا ہے, وہ مد لازم کہلائے گی. تو یہاں پر دیکھیے کھڑا زبر ہے اور اس کے بعد لام آ گیا اور لام کے اوپر جزم آ گیا تو یہ ہو گیا مد لازم. اسی طرح سے یہاں دیکھیے حاجوکا, ہا یہ حروف مدہ ہے, اس کے بعد جیم حرف آیا اور اس کے اوپر کیا ہے؟ تشدید آ گئی, یہ بھی ہے مد لازم. اسی طرح سے وصافاتی, صاد کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر ہے نا, تو حروف مدہ ہو گیا یہ, اور اس کے جسٹ بعد فا ہے اور اس کے اوپر کیا آ رہی ہے؟ تشدید آ رہی ہے, یہ بھی ہو گیا مد لازم. یہ امید ہے کہ آج کا سبق آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. میں اب قرآن سے آپ لوگوں کو ایک ایک مثال دے کر بتلاتی ہوں کہ یہ کون سا مد ہے, یہ کون سا مد ہے. ٹھیک ہے, فی الحال ایک بار میں پھر دہراتی ہوں, حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا. حروف مدہ کے بعد والے حرف کے اوپر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا. یہ بالکل آسان طریقہ ہے سمجھنے کا اور اس چیز کو یاد رکھنے کا. یاد رکھیے, اب تعریف اگر یاد رکھیں گے تو آپ کو قرآن میں ہر جگہ سمجھ میں آ جائے گی کہ کون سا مد ہے. اب ان تینوں کو کھینچنا کتنا ہے؟ تو ان تینوں کو 3 سے 4 الف کی مقدار کے باقدر کھینچنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ سمجھ لیں 4 سے 5 سیکنڈ تک آپ نے کھینچنا ہے اس کو. ٹھیک ہے, کس طرح پڑھنا ہے؟ جاء, سیئت, سوء. ٹھیک ہے, ہجے بھی میں بتا دیتی ہوں کس طرح کرنا ہے. جیم الف مد زبر جا, حمزہ زبر ا, جا. ٹھیک ہے, یہ تو ایک طرح سے ہوا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح بھی ہجے کر سکتی ہیں, جیم الف زبر اوپر مد. ٹھیک ہے, جیم الف زبر اوپر مد, جا, حمزہ زبر ا, جا. 2 طریقے سے میں نے ہجے بتایا ہے, جس طریقے سے آپ نے سہولت ہو, جس طریقے سے آپ نے آسان لگتا ہو اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے. پہلا تو میں نے بتایا ہے جیم الف مد زبر جا, حمزہ زبر ا, جا. یہ پہلا طریقہ ہوا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جیم الف زبر اوپر مد, جا, حمزہ زبر ا, جا. جس طریقے سے آپ کو آسان لگتا ہے آپ اسی طریقے سے کریں. دوسرا ہے سیئت, سین یا زیر سی اوپر مد, سی, حمزہ تا زبر ات, سیئت. سین واو مد پیش سو, حمزہ پیش او, سو. فا یا زیر فی اوپر مد, فی, حمزہ میم زبر ام, را زیر ری, فی امری, نون الف زبر نا, فی امرینا.
لام الف مد زبر لا، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، لا الہ، حمزہ نون زیر ان، نون الف مد زبر نا، انا، حمزہ نون زبر ان، زال لام زبر زل، انزل، نون الف زبر نا، انا انزلنا، حمزہ لام کھڑا زبر اوپر مد آل، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زبر نا، آل آنا، ہا الف ہا جیم الف زبر حاج اوپر مد حاج، جیم واو پیش جو، حاجو، کاف زبر کا، حاجو کا، واو صاد زبر وس، صاد کھڑا زبر، صاد فا کھڑا زبر صاف اوپر مد، وصاف، فا کھڑا زبر فا، وصافا، تا زیر تی، وصافاتی، اس طرح سے آپ نے ہجا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جاء سیئت سوء فی امرنا لا الہ انا انزلنا الآن حاجوک والصافات، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھ لیں، یہاں دیکھیں انا جو کرتے ہیں ہم تو نون مشدد کا غنہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب قاعدہ کا خیال رکھنا ہے، یعنی کہ شروعات سے جو ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں سب کا خیال رکھنا ہے۔ تو نون میں نون مشدد کا غنہ ہے تو غنہ بھی کرنا ہے، ان میں دیکھیں نون ساکن ہے اس کے بعد زا ہے تو یہ اخفا کا قاعدہ ہے، تو اسی لیے میں نے یہاں پر اخفا بھی کیا۔ تو امید ہے کہ آپ لوگوں نے مد متصل، مد منفصل، مد لازم سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب کچھ مثالیں میں آپ لوگوں کو قرآن سے دکھاتی ہوں، وہاں پر سمجھاتی ہوں۔ یہاں دیکھیے، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اب یہاں دیکھیے مد ہے نا، مد ہے، تو اب یہاں پر آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ مد کون سا ہے، تو آپ کس طرح سمجھیں گے؟ آپ سب سے پہلے جو مد متصل کا پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے کہ مد متصل کب ہوتا ہے؟ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے نا، ایسا پڑھا ہے۔ تو اب آپ نے یہاں دیکھنا ہے کہ حروف مدہ تو ہے، الف مدہ ہے اور حمزہ اسی کلمے میں ہے تو نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ وَأَمَّا ایک الگ کلمہ ہے اور اِذَا ایک الگ کلمہ ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ دوسرا والا جو قاعدہ پڑھا تھا یعنی کہ مد منفصل کا قاعدہ کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، وہ قاعدہ یہاں پر لاگو ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ مد منفصل ہوا ہے نا۔ یہ وَأَمَّا الگ کلمہ ہے اور اِذَا الگ کلمہ ہے، تو ہو گیا مد منفصل کا قاعدہ، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ نے قرآن میں سمجھنا ہے۔ اسی طرح سے آ جائے نیچے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ،
कौन सा मद है, अब यहाँ पर आपने पहचानना है। तो आप किस तरह पहचानेंगी, रब्बी अलग कलिमा है और आहानन एक अलग कलिमा है ना। तो यहाँ पर कौन सा कायदा हो रहा है, मद्दे मुनफसिल का, के हरूफे मद्दा, यानी कि देखिए या मद्दा है ना, बायाजिर क्या है, बी या मद्दा है। तो हरूफे मद्दा के बाद हमजा किस कलमे में है, उसी कलमे में नहीं है बल्कि दूसरे कलमे में है। आहानन एक अलग कलिमा है और रब्बी एक अलग कलिमा है, दोनों अलग अलग कलमे हैं। तो यहाँ पर कौन सा कायदा हुआ, वही जो यहाँ हुआ था, यानी कि मद्दे मुनफसिल का कायदा। ठीक है, अब मैं और भी मिसालें आप लोगों को दिखाती हूँ। नीचे आ जाइए, यहाँ देखिए, वला तहाज़ूना अला तामिल मिस्कीन, वला तहाज़ूना, कौन सा मद हो रहा है, यहाँ देखिए मद है ना, हरूफे मद्दा है, क्या है, खड़ा जबर है, हरूफे मद्दा, और उसके जस्ट बाद वाले हर्फ के ऊपर क्या आ रहा है, तशदीद। यानी कि ये तीसरा जो कायदा हमने पढ़ाया है मद्दे लाजिम, वो है ये मद्दे लाजिम में क्या पढ़ा था, डिफिनेशन तारीफ क्या पढ़ा था, कि हरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ के ऊपर अगर जज्म या तशदीद हो तो मद्दे लाजिम होगा। यहाँ देखिए हरूफ मद्दा के जस्ट बाद वाले हर्फ के ऊपर क्या है, तशदीद। तो ये कौन सा मद हुआ, मद्दे लाजिम, है ना। इस तरह से आपको समझना है और गौर करना है। कुरान शरीफ जब भी आप पढ़ें तो पहले तो कायदा आपने याद कर लेना है नूरानी कायदे से, और उसके बाद आपको गौर करना है कि कुरान में कहाँ कहाँ मद्दे मुत्तसिल है, कहाँ कहाँ मद्दे मुनफसिल है और कहाँ मद्दे लाजिम है। नीचे आ जाइए, देखिए ये देखिए, कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु दक्कन दक्का, कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्ज़ु, कल्ला एक अलग कलिमा है ना, और इज़ा एक अलग कलिमा है, ठीक है। और हुरूफ़े मद्दा यानी कि कल्ला क्या है, अलिफ मद्दा है ना, उसके ऊपर मद है। हरूफे मद्दा के बाद हमजा जो है दूसरे कलमे में, ये हमजा इज़ा के साथ वाला है ना, तो ये तो एक अलग कलिमा है और ये कल्ला एक अलग कलिमा है। तो ये क्या हुआ, कायदा नंबर 2, यानी कि मद्दे मुनफसिल का कायदा, है ना। अब नीचे आ जाएं आप लोग, ऐसी बहुत सारी मिसालें आपको कुरान पाक में मिलेंगी। वजाअ रब्बुक वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, क्या है, वजाअ रब्बुक, वजाअ रब्बुक, जाअ, अब देखिए ये जाअ जो है एक ही कलमा है। अब ऐसा नहीं आपने बोलना है कि वजा एक अलग है और हमजा एक अलग है, नहीं, वजाअ जो है एक ही कलमा है। देखिए इसके बीच में, कुरान पाक में आप देखना, इसके बीच में कोई स्पेस है, नहीं है ना, तो ये एक कलमा है। देखिए ये देखिए, कल्ला इज़ा, इसके बीच में स्पेस है ना, ये साफ जाहिर हो रहा है कि कल्ला जो है एक अलग कलिमा है और इज़ा एक अलग कलिमा है, इसीलिए इसके बीच में क्या है, स्पेस दिया हुआ है। यहाँ देखिए स्पेस नहीं दिया हुआ, वजाअ एक अलग कलिमा है, अब रब्बु का एक अलग कलिमा है तो उसके बीच में स्पेस दिया गया है ना। उसी तरह से तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, वजाअ रब्बुक वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, तो हमजा उसी कलमे में है, साथ ही साथ है, तो ये क्या हो गया, मद्दे मुत्तसिल, पहला वाला कायदा, पहला वाला जो मद का पढ़ा है वो हो गया। उसी तरह से यहाँ देखिए वजीअ, यहाँ भी हमजा उसी कलमे में है ना, जीआ के साथ ही है हमजा, ये भी हो गया मद्दे मुत्तसिल। ऐसी बहुत सारी मिसालें आपको कुरान पाक में मिलेंगी, वहां पर आपने गौर करना है कि आप वहां पर किस तरह समझ पा रही हैं, कौन सा मद है कौन सा मद नहीं है, तो वहां पर आपने गौर करना है। उम्मीद है आज का सबक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसके खूब मश्क करें और
قرآن پاک جب بھی پڑھے تو آپ غور کریں، جہاں جہاں مد آئے غور کریں، یہ کون سا مد ہے، یہ کون سا مد ہے۔ اس طرح کیا ہوگا، آپ کا پختہ ہو جائے گا، ہے نا۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، جو مد کا جو سائن نا اس سے سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا سائن ہوگا تو مد متصل ہے، اس طرح کا سائن ہوگا تو مد منفصل ہے، اور کچھ بھی نہیں یاد کرتے ہیں کہ حمزہ اسی کلمے میں ہو یا حمزہ دوسرے کلمے میں، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، بس مد کا سائن یاد کر لیتے۔ تو نہیں، ایسا نہیں ہوتا، آپ کو ہر چیز سمجھ میں آنی چاہیے، آپ کو ہر چیز یاد ہونی چاہیے۔ ایسا آپ پڑھیں، ایسا آپ سیکھیں کہ جب آپ دوسروں کو سکھائیں یا آپ سے کوئی کوشچن کر بیٹھے کہ یہ بس آپ سے اگر پوچھے گا کوئی یہ کون سا مد ہے تو آپ کہیں گے مد متصل ہے، پوچھیں گے کیوں تو آپ اس طرح جواب دیں گے کیا کہ یہ مد موٹا ہے اس لیے مد متصل ہے، اور یہ مد پتلا ہے تو یہ مد منفصل ہے۔ نہیں، یہ پراپر جواب نہیں ہے، بلکہ یہ غلط جواب ہے۔ آپ کو جب پوچھا جائے گا کہ مد متصل یہ ہوا تو کیوں ہوا، تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے اسی لیے مد متصل ہوا، اور مد منفصل ہوا تو کیوں ہوا، تو حمزہ دوسرے کلمے میں ہے اسی لیے مد منفصل ہوا۔ تو اس طرح کا آپ نے جواب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو پڑھے ایسا، سیکھے ایسا کہ آپ دوسروں کو سکھا سکے، آپ پڑھے ایسا کہ آپ دوسروں کو سکھا سکے، اس طرح سے پڑھے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو جب آپ کسی کو پڑھانا چاہے تو آپ کو پوری طرح سے ہر چیز پتا ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آپ سے آپ کے طالب علم اگر کوشچن کر بیٹھے کہ آپ ہی جان یہ ایسا ہوا تو کیوں ہوا، اس کا کیا ڈیفینیشن ہے، یہ ایسا مت کیوں ہوگا، تو آپ نے صحیح جواب دینا ہے نا۔ آپ کو جب معلوم نہیں ہوگا تو آپ کیسے تو اسی لیے پورے اچھے طریقے سے سیکھے اور ہر چیز سیکھے، کیونکہ کوشچن کوئی بھی کسی طرح سے بھی کر سکتا ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے، میرے ویڈیو کو شیئر کرے، دوسرے لوگ بھی سیکھے، وہ بھی آپ کو دعا دے اور کچھ دعائیں مجھے بھی ملے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی، تو ہم شروع کریں گے دوسرا تختی۔ اسی طرح سے انشاءاللہ تعالی کچھ دنوں میں ہم لوگوں کا نورانی قاعدہ مکمل ہو جائے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔